اللہ 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 اللہ. باب المسح علی الخفین باب المسح على الخفين ای ھذا باب المسح علی الخفین، یہ خفین پر مسح کرنے کا بیان ہے. أي هذا المسح على الخفين. خفین کسے کہتے ہیں آپ حضرات یہ سمجھتے اور جانتے ہیں اس لیے کہ اب جب سردی کا موسم آتا ہے، نومبر دسمبر کا مہینہ آتا ہے، تو بہت ساری شاپ پر، دکانوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خفین ملتے ہیں اور لوگ انہیں پہنتے بھی ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور انہیں خفین ہی کہا جاتا ہے. خفین پیر میں پہننے کا وہ سامان، وہ جوتا کہہ لیں، ویسے تو خفین ہی ہے وہ، کہ جو پورا چمڑے کا ہو. پورے سے مراد یہ ہے کہ پیر کا گٹا، یہ ہڈی ڈھک جائے اس سے، یہاں تک چمڑے کا ہو، یا جسے کہتے ہیں مجلد، یہاں تک ہو، یا منعل ہو، یعنی نیچے کا حصہ اس کا تلا جو ہے وہ چمڑے کا ہو اور اوپر کو ریگزین کا ہو سکتا ہے، کرمچ کا ہو سکتا ہے، کسی بھی دوسری چیز کا ہو سکتا ہے اوپر کا حصہ، تو یہ بھی خفین ہی کہلائیں گے. خف واحد ہے، خفین تثنیہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پورا چمڑے کا ہو، نہ اس کا تلا چمڑے کا ہو، پلاسٹک کا تلا ہو، ریگزین کا تلا ہو اور موٹی ہو، خوب زیادہ مال لگایا گیا ہو، اور کسی دبیس چیز کا، موٹی چیز کا اوپر کی طرف کا حصہ ہو. لیکن شرط یہ ہے مسح کے اس پر جائز ہونے کے لیے کہ وہ کسی ایسی دبیز اور موٹی چیز کا ہو کہ وہ پیر پر بغیر باندھے رکا رہے، پیر پر بغیر باندھے ہوئے رکا رہے، اور اتنا موٹا ہو کہ اس پر پانی اگر پڑے تو پیر کے اندر نہ جائے، فوراً اندر نہ جائے. اگر وہاں ٹھہرا رہے، آپ ایسے پیر کو کر لو یا پانی میں ہی ڈال دو، کچھ دیر کے بعد اگر چلا جائے تو حرج نہیں. فوراً پیر کے اندر پانی نہ پہنچے، بغیر باندھے ہوئے پیر پر وہ رکا رہے، اور ایسا ہو جس کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو. اگر ایسا ہے جسے پہن کر آپ لگاتار مسلسل چل نہیں سکتے تو اس پر بھی جائز نہیں ہوگا. دیکھیں پورا بیان ہے. تو مسح علی الخفین احادیث سے ثابت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں مجھ تک جو حدیثیں پہنچی وہ 40 ہیں، اور علماء کرام، فقہاء اعظام نے فرمایا، محدثین کرام نے فرمایا کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں احادیث اس کثرت سے آئی ہیں جو تواتر کے قریب ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے مسح علی الخفین کا قول کیا، اور ائمہ نے بھی کیا، بلکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ جب آپ سے اہل سنت و جماعت کی علامات کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین. تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین. تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو تمام صحابہ میں سب سے افضل ماننا، یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. وحب الختنین، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں دامادوں سے، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں دامادوں سے محبت رکھنا. ومسح الخفین، اور خفین پر مسح کرنا. تو اہل سنت کی صرف یہی 3 علامتیں نہیں ہیں، اور بھی ہیں. امام اعظم نے کیوں فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں رہتے تھے. کہاں؟ اور وہاں پر شیعوں کی تعداد، روافض کی تعداد کافی تھی. وہ شیخین کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. روافض شیخین کو تو غاصب کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور سرکار کے دامادوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، صرف حضرت علی سے کرتے ہیں.
حضرت عثمان غنی سے بھی محبت نہیں رکھتے ہیں اور مسح علی الخفین کے جواز کے قائل نہیں ہیں. تو موقع و محل کے لحاظ سے آپ نے اہل سنت و جماعت کی علامات یہ مقرر فرمائی کہ سنی وہی ہے جو شیخین کی فضیلت کا قائل ہو، جو سرکار کے دونوں دامادوں سے محبت کرنے والا ہو اور خفین پر مسح کرنے کا قائل ہو. دیکھیں فرماتے ہیں صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء. صح المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنا صحیح ہے، فی الحدث الاصغر، حدث اصغر میں، یعنی جب انسان بے وضو ہو تو وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے. جب انسان بے وضو ہو تو خفین پر مسح کر سکتا ہے. حد سے اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونے کو، اور حد سے اکبر کہتے ہیں بے غسل ہونے کو. تو مسح کا معاملہ اصل میں ایسا ہے کہ انسان کامل وضو کرنے کے بعد، کامل کرنے سے پہلے بھی پہن سکتا ہے، کتاب میں آ رہا ہے ذکر کریں گے. انسان وضو کرنے کے بعد جب باوضو ہو تو خفین پہن لے، تو خفین پہن لے. اب جب اس کو حدث لائق ہو، مان لو پیشاب کے لیے گیا، جب پیشاب کر کے آیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے آنے کے بعد وضو کیا، اس نے ہاتھ دھلے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھلا، دونوں ہاتھ دھلے، سر کا مسح کیا. اب جب پیروں کا نمبر آیا تو پیروں میں خفین پہنے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے خفین پر مسح کر لیا، خفین پر مسح کر لیا، وضو ہو گیا. یہی مسح علی الخفین ہے. خفین اتار کر پیروں کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کوئی بھی انگلیاں لگائیں، پانی سے تر کر کے اس طرح کھینچ لیا، پنجے پر رکھ کر، ہو گیا مسح. دایاں ہاتھ دائیں پیر کے پنجے پر رکھا اور بایاں ہاتھ بائیں پیر کے پنجے پر. تو یہ مسح علی الخفین ہے. تو یہ فرماتے ہیں حدث اصغر میں صحیح ہے. بے وضو ہوا انسان تو خفین اگر پہنے ہوئے تھا تو اس پر مسح کر سکتا، لیکن اگر وہ جنوبی ہو گیا، اس پر غسل فرض ہے، تو خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب خفین کو اتارے گا اور پورا غسل کرے گا. ٹھیک ہے. فرمایا صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر، مسح خفین پر کرنا صحیح ہے حدث اصغر میں، للرجال، مردوں کے لیے بھی صحیح ہے، والنساء، اور عورتوں کے لیے بھی صحیح ہے. دونوں کے لیے مسح کرنا صحیح ہے، لیکن کون سے حد سے میں؟ حد سے جبکہ بے وضو ہو. اور اگر بے غسل ہو جائے تو مسح کرے گا پیروں پر؟ پورا نہا لے، پیر چھوڑ دے، مسح کر دے، چلے گا؟ نہیں چلے گا کام. ہم نے بتایا تھا خفین 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، پورے چمڑے کے ہوں، مجلد ہوں. ایک ہوتے ہیں منعل، تلا چمڑے کا ہے، اوپر کرمش کا، ریگزین کا، کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ چمڑے کا بالکل بھی نہ ہو، کسی اور موٹی چیز کا ہو، لیکن ایسا ہو اسے پہن کر مسلسل چلنا ممکن ہو، پیر پر بغیر باندھے ہوئے رک سکے، اور پانی فوراً اس کے اندر سرایت نہ کرتا ہو. تو وہی فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی صحیح ہے، عورتوں کے لیے بھی. وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ سَخِينٍ، اگرچہ وہ کسی موٹی چیز کا ہو، من شیء سخین، کسی موٹی دبیس چیز کا ہو، غیر الجلد، چمڑے کے علاوہ. چمڑے کے خفین پر تو مسح کرنا جائز ہے ہی، اس میں کسے اختلاف. تو اس نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ سَخِينٍ غَيْرِ الْجِلْدِ، اگرچہ چمڑے کے علاوہ کسی دبیس چیز کا ہو، سواؤن کان لہما نعل، خواہ ان دونوں کے لیے نعل ہو، من جلدن، چمڑے کا، ان دونوں کے لیے چمڑے کا نعل ہو. نعل اسے ہی کہتے ہیں منعل، جس کا تلا چمڑے کا ہو. او لا، یا تلا بھی چمڑے کا نہ ہو، تب بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے. تو اب یہ بتاؤ، یہ جو جاڑوں میں ہم لوگ جوتوں کے اندر موزے پہنتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس میں ربڑ گیٹس پڑی ہوتی ہے، ربڑ کے ذریعے وہ پیروں پر رکتے ہیں، اور پھر ان کو پہن کر مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے. جوتا پہنتے ہیں نا، صرف ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو، بغیر جوتے کے کہاں لو چلیں گے؟ اگر آپ چل بھی لیں ہمت کر کے تو وہ پھٹ جائیں گے، وہ پھٹ جائیں گے، ٹک نہیں پائیں گے. تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. اور وہ پانی کو بھی نہیں روکتے، جہاں پانی پڑا فوراً اندر چلا جائے گا.
تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی موٹا دبیز ایسا ہو کہ صرف اسے پہن کر آپ چل سکیں، بغیر باندھے رک سکے اور پانی اندر نہ جانے دے، تو اس پر کر سکتے ہیں. حضرت آج کل تو چین آتی ہے اس میں لگی، وہ چین لگی ہوتی ہے، لیکن آپ چین نہ بھی لگائیں تب بھی وہ گرتا نہیں ہے، رکا رہتا ہے. چین نہ بھی لگائیں، ایسے ہی بنا دیں، وہ رکا رہے گا. وہ تو آسانی کے لیے لگا دے رہے ہیں. چلے دیکھو، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، آسانی کے لیے لگا دے رہے ہیں، نہ بھی ہو وہ گرے گا نہیں. سواؤن کانا لہما نعل، خواہ ان کے لیے نعل یعنی تلا چمڑے، من جلدن چمڑے کا تلا ہو، اولا یا نہ ہو. اب یہاں سے خفین پر مسح کے جواز کے لیے جو شرطیں ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ، اور خفین پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں لگائی جاتی ہیں. اور خفین پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں لگائی جاتی ہیں. یعنی اب یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تب ان خفین پر مسح کرنا جائز ہوگا. وہ شرطیں کیا دیکھیں. الاول، پہلی شرط ہے لبسہما بعد غسل الرجلین، ان دونوں کو پیر دھونے کے بعد پہنا، پیر دھونے کے بعد پہنا ہو. ولو قبل کمال الوضو، اگرچہ وضو کو مکمل کرنے سے پہلے پہن لیا ہو، اگرچہ وضو کو مکمل کرنے سے پہلے پہن لیا ہو. اذا اتمہ، جبکہ وضو کو تام کر لیا ہو، مکمل کر لیا ہو. قبل حصول ناقض الوضو، ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے، ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے. آپ مسئلہ سمجھ لیں. پہلے 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اسی وقت خفین پر مسح کرنا جائز ہے جبکہ باوضو حالت میں پہنا ہو. مان لیجیے آپ نے وضو کیا، خفین کو پہن لیا، اب آپ کا اگلی بار وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو کریں، لیکن جب پیر دھونے کا نمبر آئے تو مسح کر لیں. لیکن کب؟ جب کہ آپ نے پیر دھل کر پہنا ہو. تو ایک تو یہی ہے، آپ نے وضو نارمل کیا ترتیب کے ساتھ، ہاتھوں سے شروع کیا، آپ نے ہاتھ دھلے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھلا، ہاتھ دھلے، سر کا مسح کیا، پھر پیر دھلے، اور پھر آپ نے خفین پہنے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب وضو شروع کیا سب سے پہلے پیر دھلے، سب سے پہلے پیر دھلے. اس طرح وضو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ترتیب پلٹے گی، وضو ہو جائے گا. ترتیب وضو میں سنت ہے، خلاف سنت ہوگا لیکن وضو ہو جائے گا. کسی نے سب سے پہلے پیر دھلے، پیر دھلنے کے بعد خفین چڑھا لیے، خفین پہن لیے، اس کے بعد اس نے ہاتھ دھلے، سر کا مسح کیا، چہرہ دھلا، یعنی جو کام وضو میں رہ گئے تھے وہ اس نے مکمل کر لیے. تو اب اس نے پیر دھلنے کے بعد خفین پہنے ہیں اور وضو کو بھی مکمل کر لیا ہے، ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے پہلے، ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے پہلے اس نے وضو کو کمپلیٹ کر لیا. لہذا اب یہ آگے مسح کر سکتا ہے. جب وضو ٹوٹے گا تو وہ سر کا مسح کرے، ہاتھ دھلے، سر کا مسح کرے، چہرہ دھلے، اور جب پیروں کا نمبر آئے تو مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوا پہلے پیر دھلے، خفین پہن لیے، اس کے بعد ہاتھ دھلے، اس کے بعد چہرہ دھلا اس نے، اور ابھی مسح نہیں کیا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے مسح کیا، تو اب کیا خفین پر مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خفین پہننے کے بعد کامل وقت ایسا پایا ہی نہیں گیا جس میں یہ باوضو رہا. وضو مکمل ہونے سے پہلے پہلے ناقض وضو پا لیا گیا. تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کو پیر دھلنے کے بعد پہنا ہو، اگرچہ پیر دھل کر وضو مکمل کرنے سے پہلے ہی پہن لیا ہو. پہلے ہی پیر دھل لیے، ابھی وضو مکمل نہیں ہوا تھا، پہلے پیر دھلے اور اس نے خفین کو پہن لیا، بعد میں وضو کو مکمل کر لیا ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے پہلے، تو جائز ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی شرط یہ ہوئی پیر دھلنے کے بعد خفین کو پہنا ہو، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے پہن لیا ہو، لیکن ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے پہلے اس کا وضو مکمل ہو جانا چاہیے، تب اس کے لیے مسح کرنا جائز ہوگا. الاول لبسہما بعد غسل الرجلین، پہلی شرط یہ ہے کہ خفین کو پہنا ہو دونوں پیر دھونے کے بعد. ولو قبل کمال الوضو، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو. یہی وہ صورت ہے کہ پہلے پیر دھلے اور خفین پہن لیے، ابھی نہ چہرہ دھلا تھا، نہ ہاتھ دھلے تھے، نہ مسح کیا تھا، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہی پیر دھل کر خفین پہن لیے ہو. لیکن کب مسح جائز ہوگا؟ اذا اتم الوضو، جبکہ وضو کو وہ مکمل کر لے، تام کر لے، قبل حصول ناقض للوضو،
ناقض وضو کے پائے جانے سے پہلے جب وہ وضو کو مکمل کر لے. پہلی شرط ہو گئی. وثانی سترہما للکعبین، دوسری شرط یہ ہے کہ خفین کعبین کو ٹخنوں کی ہڈیوں کو چھپا لے. کعبین کو دیکھو یہ ہڈیاں ہوتی ہیں کعبین، کہ دونوں خفین کعبین کو چھپا لیں. اگر ایسے ہوں دونوں ہڈیاں پوری دکھ رہی ہوں تو پھر ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں ہاں اگر ایک انگل نیچے بھی ہے کعبین سے، یعنی ہڈی کچھ دکھ بھی رہی ہے تب بھی جائز ہے، تب بھی مسح کرنا جائز ہے. لیکن اگر ایڑی تک دکھ رہی ہے تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. وثانی سترہما للکعبین، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خفین کعبین کو چھپا لیں. یہاں یاد رہے حضور صدر الشریعہ نے فرمایا اگر ایک انگل اس سے نیچے ہو تب بھی مسح کرنا جائز ہے. والثالث امکان متابعۃ المشی فیہما، والثالث تیسری شرط ہے امکان ممکن ہو متابعۃ لگاتار المشی چلنا فیہما انہیں پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، ایسے ہوں انہیں پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو تب ان پر مسح کرنا جائز ہوگا. فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید، فلا يجوز على خف من زجاج تو شیشے کے خف پر یا لکڑی کے خف پر یا لوہے کے خف پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. لکڑی کے آپ پہن لیں تو کیا لگاتار چل سکیں گے؟ شیشے کے اگر پہن لیں تو نہیں چل سکتے. یا لوہے کے پہن لیں، جوتا ہی اگر ٹائٹ ہو جاتا ہے پیر کو کاٹ دیتا ہے، اور اگر لوہے کا ہوا تو کیا حال کرے گا؟ تو یہ ایسے ہیں لکڑی کے ہوں یا شیشے کے یا لوہے کے، انہیں پہن کر لگاتار انسان نہیں چل سکتا، لہٰذا ان پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. 3 شرطیں ہو گئیں. والرابع، چوتھی شرط یہ ہے، پہلے سمجھ لیں چوتھی شرط ہے کیا. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں خفین میں سے ہر ایک میں 3 انگل یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو. کتنا؟ اور یہ انگلیاں کون سی مراد ہے؟ پیر کی چھوٹی انگلیاں مراد ہے. پیر کی چھوٹی انگلیاں یہی ہوتی ہیں، ان کے پورے لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے. پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں پھٹا ہوا نہ ہو ایک. اگر 2 انگلیوں کی مقدار میں ایک پھٹا ہے اور 2 انگلیوں کی مقدار میں دوسرا پھٹا ہے تو جائز ہے، تو مسح کرنا جائز ہے. یعنی کسی ایک کے اندر 3 انگلی کی مقدار پھٹن نہ ہو. اگر ایک کے اندر 3 انگلی کی مقدار پھٹن ہے، 3 انگلیوں کے برابر پیر کا حصہ نظر آ رہا ہے تو اب مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر ایک پیر میں 2 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہے اور دوسرے میں بھی 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو جائز ہے کہ نہیں؟ تو مسح کرنا جائز ہے، تو مسح کرنا جائز ہے. یہی بیان کیا یہاں دیکھیں. والرابع خلو کل منہما، چوتھی شرط یہ خلو خالی ہونا، کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کا خالی ہونا، ان خرقن ایسی پھٹن سے، قدرہ ثلاث اصابع جو 3 انگلیوں کی مقدار ہو، من اصغر اصابع القدم قدم کی پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے، پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن سے ہر ایک کا خالی ہونا. چوتھی شرط یہ ہے پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹن سے ہر ایک کا خالی ہونا. 3 چھوٹی انگلیاں کہا، اور اگر انگلیاں ہی دکھ رہی ہوں تو پھر انگلیوں کا اعتبار ہوگا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. مان لو 2 انگلیاں پوری دکھ رہی ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور انگوٹھا تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، اکیلا ہی 2 2.5 کے قائم مقام ہوتا ہے، تو 2 پوری دکھ رہی ہیں، انگوٹھا آدھا دکھ رہا ہے، انگوٹھا تو بھی مسح کرنا جائز ہے کیونکہ 3 پوری نہیں دکھ رہی ہیں. جب انگلیاں دکھیں گی تو انگلیوں کا ہی اعتبار ہوگا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی. لیکن کہیں اور پھٹا ہے، مان لو اس جگہ پھٹا ہوا ہے تو پھر 3 چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا. اگر 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں جگہ پھٹی ہے اور حصہ قدم دکھ رہا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. مان لیجئے پھٹا ہوا تو ہے، سلائی اس کی ادھڑ گئی ہے، 3 انگلی نہیں 4 انگلی کی مقدار ادھڑ گئی ہے، لیکن وہ سیٹنگ ایسی ہے آپ چل رہے ہیں تو 3 انگلیوں کی مقدار میں پیر دکھتا نہیں. سیٹنگ ہوتی ہے نا وہ کور کی رہتی ہے، بلکہ 2 انگلیوں کی مقدار میں دکھ رہا ہے پیر، 3 انگلیوں کی مقدار میں نہیں دکھ رہا ہے، تب بھی مسح کرنا جائز ہے.
جب 3 انگلی کی مقدار میں دکھے تب مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم. اور چوتھی شرط یہ ہے پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہٹن سے ہر ایک کا خالی ہونا. سمجھ گئے مسئلہ؟ والخامس استمساکهما علی الرجلین من غیر شد. والخامس اور 5ویں شرط ہے استمساکهما ان دونوں کا رکا رہنا علی الرجلین پیروں پر من غیر شد بغیر باندھے ہوئے. یہ تو ہم نے پہلے ہی سمجھا دیا بتا دیا تھا. دونوں خفین کا پیر کے اوپر بغیر باندھے ہوئے رکے رہنا یہ شرط ہے. اگر خود سے رکتا نہیں ہے تب بھی اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد. چھٹی شرط یہ ہے منعهما وہ دونوں روکیں وصول الماء پانی پہنچنے کو الى الجسد جسم تک. جسم تک پیر تک، پیر بھی تو جسم ہی ہے، جسم کا حصہ. وہ جسم تک پیر تک پانی کے پہنچنے سے مانے ہوں، روکنے والے ہوں. اگر اتنے پتلے ہوں پانی پڑا اور فوراً پیر تک پہنچ گیا تو ایسے پتلے اور باریک موضوع پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں فقہا نے یہ فرمایا علماء نے کہ اگر موٹے ہیں پانی ان کے اوپر گرا فوراً نہیں گیا، ان کے اوپر رکا رہا، قطرے جمے رہے، پھر دھیرے 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 کچھ دیر کے بعد چلا گیا تو اس میں حرج نہیں ہے. والسابع ان يبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع اليد. اور 7ویں شرط یہ ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار قدم کا اگلا حصہ باقی ہو. قدم کا اگلا حصہ باقی ہو. ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار قدم کا اگلا حصہ باقی ہو. ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کی مقدار 1 2 3 ایسے ایسے بیڑے میں جب ہم رکھیں گے عرض میں تو 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار قدم کا اگلا حصہ باقی ہو. مطلب یہ ہے اگر کسی کا پورا پیر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہے، یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہے تو کم سے کم 3 انگلیوں کی مقدار اگلا حصہ باقی ہونا چاہیے تبھی اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خفین پر مسح کریں گے تو مسح میں فرض یہ ہے کہ کم از کم پیر کے اوپر اگلے حصے پر 3 انگلی کی مقدار میں مسح کریں. 3 انگلی کی جگہ کے حصے پر کم سے کم مسح کریں، یہ فرض ہے. اور محل فرض پیر کا اگلا حصہ یہ ایڑی نہیں ہے، اگلا حصہ ہے. اب یہی اگر کٹا ہو اور 3 انگل بھی باقی نہ ہو تو مسح کرے گا کس پہ؟ فرض ادا کرے گا کہاں؟ محل فرض ہی نہیں رہ گیا تو اب ایک پیر پر تو مسح ہو نہیں سکتا. اب جب ایک پر نہیں ہو سکتا تو مسح کو اور غسل کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب ایک پہ مسح نہیں کر سکتا تو دوسرے پر بھی نہیں کرے گا، اسے بھی دھلنا ہوگا. تو کم از کم پیر کا اگلا حصہ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں باقی ہو جس کا وہی مسح کر سکتا ہے. اگر اگلا حصہ باقی نہ ہو تو اس کے لیے مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں والسابع ان يبقى من مقدم القدم. اور 7ویں شرط یہ ہے قدم کا اگلا حصہ باقی ہو. کتنا؟ قدر 3 اصابع 3 انگلیوں کی مقدار من اصغر اصابع الید ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار. فلو کان فاقدا مقدم قدمه اگر اس کے قدم کا آگے کا حصہ موجود نہ ہو، اگر انسان کے یا مسح کرنے والے کے قدم کے آگے کا حصہ موجود نہ ہو، لا يمسح على خفه تو وہ اپنے خف پر مسح نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے خف پر مسح نہیں کر سکتا. ولو کان عقب القدم موجودا اگرچہ پیر کی ایڑی موجود ہو، اگرچہ پیر کا پچھلا حصہ ایڑی موجود ہو، چونکہ ایڑی محل فرض نہیں ہے. محل فرض آگے کا ہی حصہ ہے 3 انگلیوں کی مقدار اور اتنا بھی موجود نہیں ہے. اب یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بہت آسان ہے کہ مسح کب تک کرے گا، مسح کب تک کر سکتا ہے. تو یاد رہے ایک ہوتا ہے مقیم اور ایک ہوتا ہے مسافر. تو جو مقیم ہے، گھر پر ہے، حضر میں ہے،
وہ ایک دن ایک رات تک مسح کرے گا. جب ایک دن ایک رات کا وقت گزر جائے گا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ خفین کو اتار کر پیر کو دھلے. تو مقیم کے لیے مسح کی مدت کتنی ہے؟ 24 گھنٹے. کتنی ہے؟ ایک دن ایک رات. اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا. 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا، یعنی 72 گھنٹے تک وہ مسح کرے گا. یہی بات ہے. دیکھیں کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقیم ایک دن ایک رات تک مسح کرے اور مسافر 3 دن 3 راتوں تک مسح کرے. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مقیم ایک دن اور ایک رات مسح کرے. وَالْمُسَافِرُ 3 أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، اور مسافر 3 دنوں تک ان کی راتوں سمیت، یعنی 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا. اور مسئلہ توجہ کے ساتھ سن لیں، اہم بات. مقیم مسح کرے گا ایک دن ایک رات، اور مسافر مسح کرے گا. اب اس ایک دن اور ایک رات کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے مقیم کے لیے، یا مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ مان لو دن میں اس نے 12 بجے وضو کیا اور خفین پہنے، تو کب سے مدت شروع ہوگی؟ 12 بجے سے شروع ہوگی یا بعد میں؟ تو یاد رہے، وہ سنو جو ہم کہہ رہے ہیں. 12 بجے وضو کیا، 12 بجے اور 12:05 پر اس نے خفین پہن لیے، ٹھیک ہے. اب وہ باوضو رہا 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے پیشاب کرنے کے لیے گیا. ایک مثال ہے، 3 بجے بھی جا سکتا ہے، 2 بجے بھی جا سکتا ہے جب اس کو ضرورت محسوس ہو. مثال کے طور پر وہ 4 بجے پیشاب کرنے کے لیے گیا، اب 4 بجے بے وضو ہوا، تو یہ پہلی مرتبہ خفین پہننے کے بعد اس کو حد سے لاحق ہوا. پہلی مرتبہ حد سے لاحق ہوا نا، اب سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے. پہلی مرتبہ حد سے لاحق ہونے سے مدت شروع ہوتی ہے، تو اب 4 بجے سے اگلے دن کے 4 بجے تک مسح کرے گا. اور اگر پہلی بار میں ہی کھینچ گیا شام تک، حد سے لاحق ہوا ہی نہیں 12 بجے سے، مغرب کے بعد لاحق ہوا، عشاء کے لیے کیا، تو مان لو 7 بجے حد سے لاحق ہوا تو 7 بجے سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے. تو یاد رہے گا. باوضو خفین پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ حد سے لاحق ہوگا اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی. یہ مسئلہ بیان کیا ہے. وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ، دیکھ رہے ہیں، مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ. اور مدت، ابتداء المدت، مدت کی ابتدا خفین پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ہے. خفین پہننے کے بعد، خفین پہننے کے بعد مدت کی ابتدا حدث کے وقت سے ہے. جس وقت سے پہلی مرتبہ حدث لاحق ہوگا اس وقت سے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی مدت شروع ہوگی، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت شروع ہوگی. چلیے گھنٹی لگ گئی ہے تو پھر